تمام تعریف، الحمد کے معنی تمام تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کون ہے؟ وہ رب ہے۔ وہ کون ہے؟ رب ہے۔ عالمین، دو جہاں کے رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو دو جہاں کے رب ہے، جو دو جہاں کے رب ہے۔ اور کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، اور وہ رحمان بھی ہے، اور وہ رحمان بھی ہے، وہ رحم کرنے والا بھی ہے، وہ دیا بولتے، دیا کرنے والا بھی ہے، دیا رحم کرنے والا ہے، اور وہ رحیم بھی ہے، اور وہ رحیم بھی ہے، یعنی نہایت رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ ایسے بولتے کرونا مایا، بولتے کرونا مایا، آپ کے زبان میں کرونا مائے بولتے، کرونا مایا ہے کہ وہ بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ اور کیا ہے؟ مالک یوم الدین، اور وہ مالک بھی ہے، وہ مالک بھی ہے۔ یوم کے معنی ہوتا ہے دن، اور دین کے معنی ہوتا ہے قیامت۔ یہاں یوم الدین یعنی قیامت کا دن۔ قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ رحمان کون ہے؟ اللہ ہے۔ رحیم کون ہے؟ اللہ ہے۔ مالک کون ہے؟ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ ہر ایک کا مالک کون ہے؟ انسان کا مالک کون ہے؟ جنت کا مالک کون ہے؟ فرشتوں کے مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ آسمانوں کا مالک کون ہے؟ زمینوں کا مالک کون ہے؟ سب کچھ کس کا ہے؟ تو پھر سب کچھ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ پھر عبادت کس کے لیے ہونا؟ پھر عبادت کس کے لیے ہونا؟ اللہ نے ہمیں بتایا کہ بولو بندہ، ایاک نعبد، ایاک نعبد، ایاک، ہم آپ ہی کی نعبد، عبادت کرتے ہیں، آپ کی نہیں، کہ کچھ نہیں ملا تو کسی اور کے پاس، اور ادھر نہیں ملا تو کسی اور کے پاس۔ آپ کا کرناٹک والے تو قبر میں جا کے کھوپڑا پھوڑ کے کھاتے ہیں میاں بیوی مل کر۔ غلط بولا؟ میاں بیوی جاتے درگاہ، پھوڑتے کھوپڑا اور کھاتے یہ دونوں، اور پیر صاحب کو بولتا بیٹا دے دے، تو کیوں کھائے اس کو؟ پیر صاحب کو کھلانا نہ کر، پیر صاحب تو کھاتا تو نہیں، تو پھر بیٹا کیسے دے گا؟ اور بہت تو پیر دنیا سے گزرے، خود کا بیٹا نہیں تھا، اب اس کے چکر میں ہے کہ تو بیٹا دے دے۔ کوئی اگر پیر سے مانگ لیا بیٹا دے دے، وہ شرک کرنے والا ہو گیا۔ بیٹا صرف اللہ دے سکتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں، میں کسی کو بیٹا دیتا ہوں، کسی کو بیٹی دیتا ہوں، اور کسی کو باج چھوڑ دیتا ہوں، وہ میری مرضی ہے، اور میں نے کر کے دکھایا۔ حضرت آدم کو میں نے یوں ہی بنا دیا، نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ حضرت حوا کو میں نے یوں ہی بنا دیا، نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کو میں نے بغیر باپ کے بنا دیا۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں بغیر باپ اور ماں کے بھی بیٹا بنا سکتا، میں بغیر باپ کے بھی بیٹا بنا سکتا ہوں، اور باپ بھی ہے ماں بھی ہے، میں کچھ نہیں دیتا ہوں۔ کبھی میں بیٹا دیتا ہوں، کبھی میں بیٹی دیتا ہوں، کبھی میں باج چھوڑ دیتا ہوں، اور یہ باج والی گھومتے رہتی ہے درگاہ میں۔
اور ایسے پیر کے پاس پہنچ گئے جن کا خود کا بیٹا نہیں تھا. اب ادھر سے چلا رہی ہے پیر صاحب بیٹا دے دے. ادھر پیر صاحب رو رہا ہے میرا ہی نہیں تھا تجھے میں کیا دوں گا. ارے خود کا نہیں بیٹا تھا نا. جاننا چاہیے، جاننا نہیں چاہیے. آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے، کیا پتا ہے کہ جب باپ مر جاتا ہے تو قبرستان میں بیٹی نہیں جاتی. جاتی کیا؟ جب شوہر مر جاتا ہے تو قبرستان میں بیوی کیوں نہیں جاتی؟ ارے کیوں نہیں جاتی؟ بولیے نا. کیوں اجازت نہیں؟ کہ وہ قبرستان ہے. اور درگاہ کیا ہے؟ وچ تو بھی قبرستان ہے. تو پھر وہاں کیسے جاتی ہے؟ اب لوگ بیجاپور گئے، گول گنبد دیکھے، وہ کیا ہے؟ وہ قبرستان ہے. میں نہیں گیا، میں تھا وہاں 1 مہینہ، میں دیکھا بھی نہیں ادھر. قبرستان سے مجھے ڈر لگتا ہے. اب ڈرتے نہیں ڈرتے؟ ہاں ہم ڈرتے تو ہیں، لیکن کبھی کبھی قبرستان میں ناچنے بھی جاتے. تاج محل کو جائیے، سب ناچنے کو جاتے. تاج محل کیا ہے؟ وہ قبرستان ہے. گول گنبد کیا ہے؟ یہ بیجاپور والوں نے مجھے ہدیہ دیا، لکڑی کا ایک گول گنبد بنایا. میں بولا میں نہیں لیتا. رے بابا یہ قبرستان گھر میں لے جانے کا، وہ تیرا قبرستان کدھر ہی رہے گا. پھر بولا کہ ہم جامع مسجد بناتے ہیں. ہاں وہ بنا کے تو دینا. اب بنا رہے مجھے پتہ نہیں ہے. میں وہ جامع وہ گنبد لے کے مجھے گھر نہیں جانا، وہ قبرستان ہے. تاج محل قبرستان ہے. جب باپ کے قبر میں تم نہیں جاتی، جب ماں کے قبر میں تم نہیں جاتی، پھر پیر صاحب تمہارا کون لگتا ہے؟ جواب دیجئے نا. جانا تو چاہیے باپ کے قبر میں. جس باپ نے پال پوس کر بڑا کیا اور شادی کرائی، پتہ نہیں کیا کیا، اس باپ کے قبر میں تو تم جاتے نہیں. پھول لے کر جاتے پیر صاحب کے پاس اور کھوپڑا لے کے اس کے کھوپڑے مارتے. کھوپڑی میں کھوپڑا لے کر کدھر مارتے؟ اس کے کھوپڑی میں مارتے. اور پیر صاحب اندر سے بولتے اوہ گیا میرا کھوپڑا، اور ادھر بولتے کہ ٹوٹ گیا میرے کیا ہے ہو گیا کہ گئی میری کھوپڑی، اور ادھر بولتے کہ ٹوٹا میرا کھوپڑا. اب چل دونوں کھا لے. آدھی میاں کھاتے، آدھی بیوی کھاتے. کیا ہوگا؟ کہ بڑا بیٹا ہوگا. کھوپڑا کھانے سے بیٹا ہوتا ہے، پیٹ میں پرابلم ہوتا ہے. ایک کھوپڑا پورا کھا جائیں گے نا، پیٹ میں پرابلم ہوگا. 3 دن آپ کو کھانا ہضم نہیں ہوگا. ویسا ہم لوگ کھوپڑا ہی کھاتے ہیں، اور ہم کھوپڑا دیکھتے ہی میری کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے. یہ بڑا پرابلم ہے. خیر وہ جو جہاں کی روزی ہے وہ بہت صحیح ہے، جو لوگ کھاتے بہت اچھی چیز ہے. مجھے عرض کرنا ہے قبرستان ہے، وہاں مستورت نہیں جا سکتی ہے. پھر آگے چل کے مانگنا اس سے، وہ تو شرک ہے. اللہ 2 چیز کو معاف نہیں کرتے، ایک کفر، ایک شرک. کوئی اللہ کو انکار کیا، اللہ اس کو معاف نہیں کرتے. کوئی اللہ کو مانا مگر شرک بھی کرتے ہیں، اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتے جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتے. ہاں ایک پان کی قیمت، میں شرک بتا رہا ہوں، ایک پان کی قیمت کتنے ہیں؟ 10 روپیہ. آپ نے کسی کو پان کھلا دیے، کتنا نقصان گیا؟ 10 روپیہ. آپ کے بیوی نے کسی کو پان کھلائے تو کتنا پیسہ گیا؟ ارے بیوی ہی گئی، پھر 20 روپیہ بول رہا ہوں. ارے بیوی ہی گئی، اسی کا نام شرک ہے. رہتی کسی کے گھر میں پان کھلاتی کھڑکی سے کسی اور کو، اسی کا نام شرک ہے. بیوی کو کسی نے پان کھلا دی، آپ کے بیوی نے کسی کو پان کھلا دی، کتنا پیسہ گیا؟ پھر 20 بول رہے ہیں. کتنا پیسہ گیا؟ ارے بیوی گئی، اس نے شرک کر لی. اس سے وہ بیوی کی چھٹی ہو جاتی ہے کہ تو میرے گھر میں رہتی ہے اور پان کسی اور کو کھلاتی ہے، یہ شرک ہے، تو میرے گھر میں نہیں رہ سکتی ہے. اللہ بھی کہتے ہیں کہ تو مجھے خدا مانتا ہے. رب کہتا ہے پیدا تجھے میں نے کیا، تیرے باپ کو اولاد میں نے دی، اور پھر تو گئے پیر کے پاس اولاد مانگنے کو، میں بھی تجھے معاف نہیں کروں. اسی کا نام شرک ہے.
میں اکثر قبرستان میں درگاہ میں دیکھتا ہوں ہماری ماں بہنوں کی بھیڑ ہے اور پھول لے کے جاتی ہے، پھول لے کے، اس کے گلا تو ہوتا نہیں، اس کے قبر ہی میں پھینک دیتے، کیا فائدہ مجھے پتہ نہیں۔ باقی ہاں مرد حضرت کو تو کبھی اگر گزرے ایسی جگہ جہاں اللہ کے ولی قبر میں ہوتے ہیں، وہاں تو ان کو تو جانا چاہیے، مذکورات نہ جائے، باہر کھڑی رہے، مرد کو تو جانا چاہیے، لیکن صرف زیارت کے لیے ایک جگہ سے ایک جگہ اجازت نہیں، سوائے ہمارے نبی کے روضہ کے، کسی اور کے یہاں جانے کی اجازت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری ہونا ثواب ہے، ان کو چھوڑ کر کسی اور کے وہاں جانا ثواب نہیں، اجازت نہیں۔ آج بس سمجھ میں ہے، لیکن ہم سفر کرتے ادھر۔ میں کہا مرد حضرت کو کبھی اگر گزر ہوا تو جانا چاہیے، لیکن خاص کر کے نہیں، مستورات کو بالکل نہیں جانا چاہیے۔ ہاں واقعی کوئی اگر پیر ہے، ان کا وسیلہ مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اے اللہ یہ تیرے محبوب ہے، اللہ یہ تیرے حبیب ہے، یہ تیرے دوست ہے، یہ تیرے ولی ہے، اے اللہ ہم اس کی وسیلہ مانگتے ہیں، ہم گنہگار ہیں لیکن یہ گنہگار نہیں، اللہ اس کے وسیلے سے مجھے اولاد دے، کریکٹ ہو سکتا ہے، روزی دے ہو سکتا ہے، لیکن اسی سے مانگ نہیں سکتے، مانگیں گے پھر وہ شرک ہے۔ ایاک نعبد کا ترجمہ وہی ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ آگے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وَإِيَّاكَ اور آپ ہی سے نستعین، اور آپ ہی سے ہم بیٹا مانگتے ہیں۔ نستعین کے معنی مدد مانگتے ہیں، جس کو بیٹا نہیں ملا وہ تو مصیبت میں ہے، اے اللہ میں مصیبت میں ہوں، تو ہی مدد کر۔ کس طرح؟ بیٹا دے کر، یہ بیٹا مانگنا مدد ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہم آپ ہی سے عبادت آپ ہی کی کرتے، مدد آپ ہی سے مانگتے۔ پھر کیا مانگتے؟ آگے دیکھیے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں بتلا دیجئے، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، ہمیں سیدھا راستہ بتلا دیجئے، ہمیں ہدایت کا راہ بتلا دیجئے، ہمیں جنت کا راہ بتلا دیجئے۔ آگے صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس راستے پر چلنے والوں کو آپ نے انعام دی ہے، جس راستے پر چلنے والوں پر آپ خوش ہیں، اللہ ہمیں ان کے راہ پر چلا، اللہ ہمیں ان کے راہ پر چلا۔ غیر المغضوب، مغضوب جس پر اللہ غصے ہے، جن پر اللہ ناراض ہے، اللہ ہمیں ان کے راہ پر نہ چلا۔ ولا الضالین، ضال کے معنی ہوتا ہے گمراہ، گم کے معنی، ارے گم کے معنی کھو جانا، اور راہ کے معنی گمراہ، جو بنگلور کا راستہ کھو چکا، بنگلور کا راستہ، اور جنت کا راستہ جو گم گیا وہ گمراہ ہے۔ یا اللہ جو گمراہ ہے ہمیں ان کے راہ پر نہ چلا۔ یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے، اس پر ہم کہتے ہیں آمین۔ آئی بس سمجھ میں؟